اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے نواز دے۔ محترم سامعین، آج 22 اگست 2022 بروز بدھ ہے اور میں لاہور سے ملتان کی طرف رواں ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے، میرے لیے خاص دعائیں کریں گے اللہ کریم اپنے خاص فضل و کرم سے مجھے اپنے منزل مقصود تک پہنچائے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک بہن کا سوال تھا، قاری صاحب، بچوں کی شادیوں کی اکثر رکاوٹ کیوں ہو جاتی ہے، بندش کیوں ہو جاتی ہے، کیا معاملات ہیں؟ انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بچوں کی شادیوں میں، رشتوں میں بندش کیوں ہو جاتی ہے۔ حالانکہ خاص طور پر بچے اور بچیاں بعض اوقات بہت خوبصورت بھی ہوتی ہیں، خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں، پیسہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود رشتے نہیں ہوتے یا ہوتے ہوئے اینڈ پر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے کیا ریزن ہیں؟ یہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ کیا معاملات ہیں۔ محترم سامعین، سفلی علم کے زور پر ایک عمل کیا جاتا ہے جس کو کالے علم والے عامل کرتے ہیں۔ قبرستانوں میں بیٹھ کر، ویرانوں میں پلیتی کھا کر، پلیتی پی کر یہ عمل کیا جاتا ہے، یا عورتوں سے بدفعلی وغیرہ کر کے، یا مردوں سے بدفعلی وغیرہ کر کے، مطلب جس کو ہم زنا کہتے ہیں، اس کے زور پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ پھر شیطان کو پکارا جاتا ہے، جس وجہ پر پھر وہ شیطان حاضر ہوتا ہے، وہ آگے ڈیوٹی نبھاتا ہے، رشتوں کے اندر بندش لگا دیتا ہے۔ اچھا، اس میں بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، نمازی پرہیزی بھی ہوتے ہیں، قرآن کے بڑے پابند بھی ہوتے ہیں، دین کے بڑے پابند بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے بچے اور بچیوں کے رشتوں میں بہت زیادہ بندش ہو جاتی ہے۔ تو محترم سامعین، انشاءاللہ تعالی آج میں اس کا توڑ بھی بتاؤں گا، اور انشاءاللہ اگر آپ نے وہ کر لیا، اپنا لیا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک مناسب رشتہ عطا فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ محترم سامعین، ایک تو بندش لگائی جاتی ہے جس سے رشتے نہیں ہوتے، یا بعض اوقات ہوتے ہوئے بگڑ جاتے ہیں، یا اگر ہو بھی جاتا ہے تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری خواتین کے اندر خاص طور پر بہت زیادہ یہ مصیبت ہے۔ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر میری ماں ہے تو وہ یہ چاہتی ہے کہ میرے بچے کا رشتہ اچھے گھر میں ہو، جہاں سے جہیز بھی زیادہ ملے، عزت دار بھی ہوں اور تمیز دار بھی ہوں۔ محترم سامعین، جو دولت مند ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ عزت دار بھی ہو۔ اگر مان لو وہ عزت دار بھی ہے تو پھر وہ آپ کو بہت زیادہ پریشان بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ دولت کے غرور پر وہ آپ کو بڑے نقصانات دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں بھی یہ ملتا ہے، اپنے سے کم لوگوں کے ساتھ دوستیاں رکھو اور اپنے سے کم لوگوں کی بد دعاؤں سے بچو۔ تو محترم سامعین، جب بھی ہم اپنے بچوں یا بچیوں کے رشتے کرتے ہیں، تو اگر ہم اپنے سے اونچے رشتے تلاش کرتے ہیں، مثال کے طور پر بعض اوقات میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ بچیاں بعض اوقات بڑے اعلیٰ اس پر ملازمت پر فائز ہوتی ہیں، بڑے عہدوں پر فائز ہوتی ہیں، اسی طرح بچے، ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے، وہ اس وجہ سے کہ ان کی جو ماں باپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں ہماری بچی کے لیے یا ہمارے بچے کے لیے جو رشتہ ہو بہت پیسے والا ہو، بہت عزت دار ہو، وہ فلاں مسئلہ ہو۔ محترم سامعین، ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو خواتین ہوتی ہیں خاص طور پر ان کو مردوں سے محبت اکثر نہیں ہوتی۔ آپ ہو سکتا ہے میری اس باتوں سے اتفاق نہ کریں، لیکن جو میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں اس طرح ہوتا ہے۔ خواتین یہ چاہتی ہیں کہ جس سے شادی ہو اس کی شہرت ہو، اس کے پاس پیسہ ہو۔ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے، یہ خاص عورتیں ہوتی ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا شوہر دیندار بھی ہو، اچھا بھی ہو۔ یہ کم عورتیں اس طرح کی چاہتی ہیں، بس یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا جو شوہر ہے ہماری غلامی کرے، مطلب یس اور نو والا سسٹم نہ ہو، بس یس جو بھی ہم بات کریں تو وہ آگے سے اوکے اس کو کر دے۔ تو اس طرح بھی بعض اوقات اکثر بچوں کے رشتے رہ جاتے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اور وارننگ دیتا ہوں، اگر آپ اپنے سے کم لوگوں میں رشتے تلاش کرنا شروع کر دیں تو واللہ باخدا آپ کے رشتے بھی جلدی ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی سکون سے بھی گزرے گی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق پروٹوکول میں پیسے والوں کے ساتھ آپ کا رشتہ بچی کا ہو جاتا ہے یا بچے کا ہو جاتا ہے، تو وہاں پر پھر وہ گھر بستا نہیں ہے، وہ آپ کی عزت نہیں کرتے، کیونکہ اس وجہ سے آپ پیسے سے اس میں کم ہوتے ہیں۔ آپ کی جو معاملات ہیں، تعلقات ہیں، یا آپ کی عزت ہے ان کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ آپ کی عزت نہیں کرتے۔ اسی طرح جو آدمی غریبوں میں رشتہ کرتا ہے، مطلب اپنے سے کم لوگوں میں کرتا ہے، وہ آپ کا احسان مند بھی رہتا ہے اور بڑی دعائیں بھی آپ کو دیتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو
ڈیمانڈ نہیں کرتے، جن کی بچوں کے ماں باپ اکثر ہوتے ہیں، بچوں کے ان کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہوتے، بچے ان کے خوبصورت بھی ہوتے ہیں، خوبصیرت بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، پھر بھی ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو محترم سامعین، اگر آپ میں، آپ کے خاندان میں، عزیز و اقربا میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے خدا نخواستہ، تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا میں آپ کو وظیفہ بھی دیتا ہوں اور چھوٹا سا عمل بھی بتاتا ہوں۔ اگر بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، ہوتا ہوا ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بچی نے کیا کرنا ہے، صبح کے وقت اس نے 2 روٹیاں بنانی ہیں۔ پہلے تو نماز کی پابندی کثرت سے شروع کر دینی، کیونکہ اکثر بچیں نمازیں نہیں پڑھتی، جس وجہ سے شیطان گھر میں داخل ہوتا ہے، تو وہ معاملات بھی ایک الگ طرح سے اس طرح ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کے پابندی کے ساتھ 2 روٹیاں سوکھی بنانی ہے، جس کے اوپر گھی وغیرہ نہیں لگانا، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنی چھت کے اوپر آپ نے پرندوں کے لیے ڈال دینے ہیں، بچی نے اپنے ہاتھ سے ڈالنے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہی نشست میں وضو کر کے مصلی کے اوپر بیٹھ جائے بچی، کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتی ہے۔ 1100 مرتبہ درود پاک اس نے پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی کے ساتھ 1100 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ عمل اس نے صرف 21 دن کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے نیک اور اچھا رشتہ جو آپ کے لیے مناسب ہوگا اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر کسی لڑکے کے رشتے میں بندش ہے تو اس نے روٹیاں بھی ڈالنی ہیں، اپنے محلے کی جو بھی اس کی مسجد ہو، یا دور اگر اس کو محلے میں شرم آتی ہے تو دور کسی مسجد کی جو اس کی صفائی کی ذمہ داری ہے وہ خود لے لے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے غالباً، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس کی شادی نہیں ہوتی، رشتہ نہیں ہوتا، تو وہ مسجد کی صفائی شروع کر دے، اللہ تعالیٰ سارے معاملات اس کے بہتر فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت اور خوبصورت رشتہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے بہن بیٹیوں کے نیک رشتے نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔